السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے کہ 14ویں صدی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا ظہور ہونا تھا، جس نے ایک لمبے اندھیرے کے بعد، اندھیرے زمانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنا تھا. اس عاشق صادق اور مسیح و مہدی کا ظہور ہوا اور ہم ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس مسیح و مہدی کی بیعت میں آ کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں. لیکن کیا اس بیعت میں آنے سے وہ مقصد پورا کرنے والے ہم بن جاتے ہیں جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے، یا یہ بیعت ہم پر ذمہ داری ڈالتی ہے؟ وہ ذمہ داریاں جن کو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے، آپ کے حلقہ بیعت میں آنے والے، آپ کی امت بننے والے جو تھے پہلوں نے نبھایا تھا. یقیناً ہر احمدی کا یہ جواب ہوگا کہ ہاں، اس مسیح و مہدی کی بیعت کرنے والے آپ کی جماعت میں شامل ہونے والوں پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو اولین کی ذمہ داریاں تھیں، جنہوں ان ذمہ داریاں تھیں جنہیں ان لوگوں نے نبھایا اور خوب نبھایا، جنہوں نے
آیات کو بھی سنا اور اپنا تزکیہ بھی کیا، اور جب تزکیہ ہوا تو انہیں وہ مقام عطا ہوا جو انہیں باخدا انسان بنا گیا، جنہوں نے پھر آگے لاکھوں لوگوں کو پاک کیا۔ اگر ہماری یہ سوچ نہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کام اور مقام کو سمجھنے والے نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آخرین کا اپنی باطنی توجہات کے ذریعے اس طرح تزکیہ فرمائیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ بس یہ باطنی توجہات ظاہر ہونی تھی اس عاشق صادق کے ذریعے سے، اس مسیح و مہدی کے ذریعے سے جس نے ایک جماعت قائم کرنی تھی اور اس آخرین کی جماعت کو پہلوں سے ملانا تھا۔ سو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لاکھوں کا تزکیہ ہوا، اور ان تزکیہ شدوں نے پھر آگے جماعت بنائی اور ان کی جماعت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا جماعت کی ترقیات کا وعدہ ہے، اور وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، اور اس کے وعدے پورے ہوتے ہوئے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن ہر فرد جماعت کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات وعدوں کے پورا ہونے کا مصداق تب بنے گی جب اپنے تزکیے کی طرف توجہ دے گا۔ بس ایک ذمہ داری ہے ہر احمدی کی اپنی ذات کے بارے میں بھی، اور بحیثیت نگران اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بھی، کہ اس تزکیے کی طرف توجہ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آخرین منہم کے الفاظ کہ کیوں یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس تفہیم کی غرض سے بھی یہ لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ تا ظاہر کیا جائے کہ آنے والا ایک نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک جماعت ہو جائے گی جن کو خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہوگا، اور وہ اس ایمان کے رنگ و بو پائے گی جو صحابہ کا ایمان تھا۔ بس یہ وہ معیار ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، جس کے حصول کے لیے، جس کے قائم رکھنے کے لیے، اور نہ صرف اپنے اندر قائم رکھنے کے لیے بلکہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماحول میں بھی قائم رکھنے کے لیے ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے وہ طریق اپنانے ہوں گے جن کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے وہ اسلوب سیکھنے ہوں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تزکیہ نفس کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے کہ اتلو ما اوحی الیک،
کہ تو کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے پڑھ. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب ہے کہ جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھ. واقیم الصلاۃ، اور نہ صرف پڑھ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب ہے، جو کتاب میں سے تیری طرف وحی کیا جاتا ہے اسے پڑھ اور پڑھ کر سنا. واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز جو ہے بے حیائی اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر یقیناً سب ذکروں سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس آیت میں جیسا کہ ہم نے ترجمے میں دیکھا کہ جہاں تلاوت کرنے کا حکم ہے، اس پیغام کو پہنچانے کا حکم ہے، وہاں ساتھ ہی فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کر. کیونکہ اس کا قائم کرنا تمام لوازمات کے ساتھ قائم کرنا اور خالص ہو کر پڑھنا پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی. یہ قرآن جو تزکیہ کرنے کی تعلیم سے پر ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق خدا کی مدد سے ملے گی. بس جب خالص ہو کر بندہ اس کے آگے جھکے گا اور اس پر اس تعلیم کا اثر ہوگا اور برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایک مومن عمل پیرا ہوگا، اور پھر خالص ادا کی گئی نمازیں بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبانوں کو تر رکھنے کی طرف توجہ دلائیں گی، تو ایسا شخص یقیناً اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہوگا. بس نماز کی طرف توجہ ہر احمدی کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن کس طرح؟ کیا صرف ایک دو نمازیں؟ نہیں، بلکہ 5 وقت کی نمازیں. اگر یہ نہیں تو عبادت کے معیار حاصل کرنے کا ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. پہلوں سے ملنے کے لیے ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. 5 فرض نمازیں تو وہ سنگ میل ہے جہاں سے معیاروں کے حصول کا سفر شروع ہونا ہے. 5 نمازیں تو نیکی کا وہ بیج ہے جس نے پھلدار درخت بننا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاقی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا. بس اس بیج کو ہمیں اپنے دلوں میں اس حفاظت سے لگانا اور اس کی پرورش کرنی ہوگی کہ کوئی موسمی اثر اس کو ضائع نہ کر سکے. اگر ان نمازوں کی حفاظت نہ کی تو جس طرح کھیت کی جڑی بوٹیاں جو ہیں اصل فصل جو ہے اس کو دبا دیتی ہیں، یہ بدیاں بھی پھر نیکیوں کو دبا دیں گی. بس ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی اس طرح حفاظت کریں اور انہیں مضبوط جڑوں پر قائم کر دیں کہ پھر یہ شجر سایہ دار بن کر، ایسا درخت بن کر جو سایہ دار بھی ہو اور پھل پھول بھی دیتا ہو، ہر برائی سے ہماری حفاظت کرے گا. بس پہلے نمازوں کے قیام کی کوشش ہوگی، پھر نمازیں ہمیں نیکیوں پر قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گی. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک احمدی کی شناخت یہی بتائی ہے. بس ہر احمدی خود اپنے جائزے لے، اپنے گھروں کے جائزے لے کہ کیا ہم
اپنی اس شناخت کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح پہچانے جاتے ہیں کہ عابد بھی ہیں اور اعلیٰ اخلاق بھی اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہیں؟ یہ جائزہ جب ہم لیں گے تو یہ جائزہ یقیناً ہمارے تزکیے کے معیار کو اونچا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے، اور اسی کا نام دعا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اسی ذریعے سے کرے گا، بس اس کے واسطے پاک و صاف ہونا شرط ہے۔ جب تک گندگی انسان میں ہوتی ہے اس وقت تک شیطان اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ روزے تو ایک سال کے بعد آتے ہیں، اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے بار بار پڑھو اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے۔ اسی حالت میں، بلکہ اسی ساتھ میں، بلکہ اسی سیکنڈ میں، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے کہ اسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اگر اسے لہر آ جاوے تو ابھی دے دے۔ بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بدظن ہو کر نہ ہووے، اور اگر اس طرح کرے تو اس راحت کو جلد دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خود خدا بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کاربند ہونا چاہیے، مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے اور خدا تعالیٰ بھی اس سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدا کو کیوں ہو؟ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ نماز ہے، اور شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہے گا کہ یہ ہتھیار جو ہے مومن سے چھن جائے۔ بس جس طرح ایک اچھا سپاہی کبھی اپنا ہتھیار دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے دیتا، ایک حقیقی مومن بھی کبھی اپنے اس ہتھیار کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتا۔ انسانی فطرت ہے کہ برائیوں کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ایک مستقل عمل چاہتی ہے، اور اس کی مستقل حفاظت کے لیے، اس مستقل عمل کو جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ فرمایا حافظوا علی الصلاۃ، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی،
وقوموا للہ قانتین کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص مرکزی نماز کی، اور اللہ کے حضور فرمانبرداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک اصولی بات بتا دی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کا خیال رکھو۔ مختلف مفسرین نے درمیانی نماز کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیر کی ہے یا علم کے مطابق۔ کسی نے تہجد کی نماز، کسی نے فجر کی نماز، کسی نے ظہر عصر کی نماز۔ تو بہرحال ایک اصولی ہدایت آ گئی یہاں کہ صلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، اور ہر ایک کے حالات کے لحاظ سے درمیانی نماز وہ ہے جس میں دنیا داری یا سستی اسے نماز قائم کرنے سے روکتی ہے یا نماز سے غافل کرتی ہے۔ جب شیطان اس کی توجہ نماز کے بجائے اور یا دوسری چیزوں کی طرف کروا رہا ہوتا ہے، بس اس وقت اگر ہم شیطان سے بچ گئے اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، تو سمجھو کہ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب یہ صورت ہوگی تو جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نماز پھر ہماری حفاظت کرے گی، فرضوں کی حفاظت سنتیں کریں گی اور سنتوں کی حفاظت نوافل کریں گے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر شیطان کا دور دور تک پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے لوگوں کو قریب پھر شیطان نہیں پھٹکا کرتا۔ بس یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور یہی حالت ہے جو حقیقی فرمانبرداری کی حالت ہے، اور یہی حالت ہے جو بیعت کرنے کے بعد پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والی حالت ہے۔ بس اپنی نمازوں کی حفاظت ہر احمدی مسلمان پر خاص طور پر فرض ہے کہ اس نے اپنے اس عہد کی تجدید کی ہے کہ میں اپنی پرانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مسیح موعود کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ جب یہ عہد باندھا ہے تو اس عہد کو مضبوط تر کرنے کے لیے، فرمانبرداری کے کامل نمونے دکھانے کے لیے ان راستوں پر بھی چلنے کی کوشش کرنی ہوگی جن سے یہ عہد بیعت جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، اور جس سے شیطان سے جنگ کرنے کی قوت ملتی ہے، جس سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے راستے دکھائی دیتے ہیں، جس سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جس سے فروحا فی السماء کے نظارے دیکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو عرش تک پہنچتے ہوئے ایک مومن دیکھتا ہے، جس سے نیکیوں کے معیار بلند ہوتے ہوئے ایک مومن دیکھتا ہے، جس سے قبولیت دعا کے نشان مومن پر ظاہر ہوتے ہیں۔ بس جب کہ یہ معیار حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی اپنے دل میں ایک شدید خواہش اور تڑپ رکھتا ہے، تو پھر نمازوں کے معیار بلند کرنے کی بھی ایک تڑپ کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہماری نمازوں کے معیار بھی بلند ہوں۔ اس کے لیے بھی ایک تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ آج کی دنیا میں مصروفیت کے نام پر بعض نمازیں جمع کر لی جاتی ہیں، بعض جائز مجبوریاں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر مجبوری کے بھی بعض لوگوں کو معمول ہوتا ہے کہ نمازیں جمع کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت مقرر فرمایا اور دن کی 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر،
اور فجر کی تلاوت کو بھی اہمیت دے. یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے. اس آیت میں قرآن کے مختلف اوقات کا ذکر ہے. ظہر کی نماز سے شروع کیا گیا ہے اور فجر تک کے اوقات بیان فرما دیے. اور عبادت کے 5 اوقات رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو 5 قسم پر منقسم کیا ہے. یعنی آثار مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا. پہلی بات یہ یعنی آثار مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا. پھر ایسی حالت جب ناامیدی پیدا ہوتی ہے اور پھر زمانہ تاریک مصیبت کا اور پھر صبح رحمت الہی کی. یہ 5 وقت ہیں جن کے 5 نمونے نمازیں ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہ جو 5 وقت نماز کے لیے مقرر ہیں یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں. جبر نہیں کیا گیا کہ ضرور پڑھو، بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلاۃ کو دلوک شمس سے لیا ہے. دلوک کے معنوں میں گو اختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے. اب دلوک سے لے کر 5 نمازیں رکھ دیں. اس میں حکمت اور سر کیا ہے؟ قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تذلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور 5 ہی حالتیں آتی ہیں. بس یہ طبی نماز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں. اس وقت جب کہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تذلل اور انکساری کرتا ہے. اب اس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رقت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلا کسی شخص پر نالش ہو، کوئی کیس ہو جائے تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہوگا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے. اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا. اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو. اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے یہ وہی حالت دلوک ہے، اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے، اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے. اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جب کہ وہ کمرہ عدالت میں کھڑا ہو، فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے. یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑنے کو کہتے ہیں. جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرارداد جرم لگ جاتی ہے تو یاس اور نا امیدی بڑھتی ہے، کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جائے گی. یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے. پھر جب حکم سنایا گیا اور کانسٹیبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالے کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکسی تصویر ہے. یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور ان مال عسر یسرن کی حالات کا واقعہ آ گیا تو روحانی نماز فجر کا وقت آ گیا اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر. اس میں اقتباس جو میں نے پڑھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اس میں انسان کی دنیاوی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے مثال دے کر سمجھایا ہے آپ نے.
کہ دلوک کے معنی مختلف ہیں. دلوک کے 3 معنی لغت میں ملتے ہیں. بعض لغات ان تینوں کو تسلیم بھی کرتی ہیں. اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ سورج کا زوال. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں جب سورج پر زردی آنی شروع ہوتی ہے اس وقت کو بھی دلوک کہتے ہیں. اور تیسرے معنی اس کے سورج کے غروب ہونے کے بھی ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ دلوک یعنی سورج کا سایہ بڑھنے سے شروع کر نماز کے اوقات رکھے گئے ہیں. اور اس میں کیا حکمت ہے اور کیا وجہ ہے؟ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر دنیاوی مثال سے اس کو دیکھا جائے تو ایک انسان پر کوئی مصیبت جب آتی ہے تو اس کی کیسی عاجزی اور پریشانی کی حالت ہوتی ہے. مثلا کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہو جائے تو اسے بہت سی فکریں دامنگیر ہو جاتی ہیں. وکیل کرنے کی فکر ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں لگتا کہ وکیل ملے کہ نہ ملے، اگر ملے تو کیسا ہو، مقدمہ بھی صحیح طریقے پر لڑ سکے یا نہ لڑ سکے، پھر فیصلہ کیا ہو. تو اس کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے، عجیب مایوسی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر وہ بے چین ہو کر اس حالت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، جو خیالات آتے ہیں ان کو حل کی تلاش کی کوشش کرتا ہے. تو سورج کے زوال کے ساتھ اس دنیاوی مثال کے مقابلے پر ظہر کی نماز ہے، جس میں ایک انسان کو اپنی روحانی حالت پر غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے. پھر دنیاوی مقدمات میں وارنٹ آنے کے بعد اسے کمرہ عدالت میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کورٹ کے سامنے پیش ہوتا ہے، جہاں جج اس کا مقدمہ سنتا ہے، جہاں اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، جرح ہوتی ہے. اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ایک انسان کوشش کرتا ہے یا معافی مانگ رہا ہوتا ہے. بس عصر کی نماز کی یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے بچائے اور معاف فرمائے. سارے دن میں جو شام تک غلطیاں ہوئی ہیں ان سے معاف فرمائے، روحانی حالت کو قائم رکھے. پھر مثال دی کہ عدالت میں فرد جرم لگ گئی، عدالت نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. تو اس وقت یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب جب فیصلہ کر دیا خلاف تو اب سزا ملے گی. بے چینی اور مایوسی بڑھ جاتی ہے. بس مغرب کی نماز اس کے مقابلے پر رکھی ہے کہ ایک مومن جب اپنے دن کو دیکھتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو کچھ نہیں لگتے، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور اس کی مغفرت کا اور پناہ کا طلبگار ہوتا ہے. تو یہ مغرب کی نماز ہے. پھر فرمایا کہ آخر فرد جرم لگنے کے بعد عدالت جو ہے ثابت کر دیتی ہے جب کہ ہاں تو ملزم ہو، تو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد. تو اس کے مقابلے پر عشاء کا وقت ہے، رات اندھیری ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. کال کوٹری میں ایک ملزم ڈال دیا جاتا ہے. تو سارے دن کے اعمال نظروں کے سامنے گھومنے چاہیے ایک مومن کے، اس کی ایسی حالت میں جو نماز کے پڑھ رہا ہے عشاء کی. جس طرح جیل کی کوٹری میں بند ایک مجرم بے چین ہو کر اپنی رہائی اور رحم مانگ رہا ہوتا ہے، رات جو ہے اس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے ایک مومن کو بھی رات کا آنا کہ یہ راتیں جو آ رہی ہیں ظاہری طور پر
کہیں ایسی راتیں میری روحانی زندگی پر نہ آ جائیں، کہیں یہ راتیں لمبی نہ ہو جائیں، میرے پنہانی گناہ اور ظلم مجھے شیطان کی گود میں مستقل نہ کہیں پھینک دیں۔ وہ بے چین ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے کہ اے اللہ، کہ اس ظاہری اندھیرے کی طرح میری روحانی زندگی کی کہیں مستقل اندھیروں کی نظر نہ ہو جائے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھ پر ہمیشہ وہ سورج طلوع رکھ جو میری روحانی زندگی پر نہ کبھی زوال آنے دے، نہ اندھیروں میں بھٹکوں۔ بس اس کے لیے عشاء کی نماز ہے، اس میں وہی دعائیں کرتا ہے، اور آخر کو جس طرح قیدی آزاد ہو کر باہر کی دنیا کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ایک مومن فجر کی نماز کو دیکھ کر اسی طرح خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح یہ دن چڑھ رہا ہے میری روحانی زندگی پر بھی ہمیشہ دن چڑھا رہے، کبھی اندھیروں میں نہ بھٹکوں۔ بس نماز کے 5 اوقات روحانی حالت کا جائزہ جو ہے ایک مومن کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا کی حالت کا وقت آ گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مومن کو فجر کی نماز میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یسر اور آسانی کی حالت پیدا کرنے کا وقت ہے، بس اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے بستروں کو اپنی آرام کی جگہ نہ سمجھو۔ اب اگر آرام دیکھنا ہے، اپنی روحانی حالت سنوارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرنا ہے، تو فجر کی نماز کی بھی حفاظت کرو۔ اور جب ہر دن کا سفر اسی سوچ کے ساتھ شروع ہوگا اور اسی سوچ سے ختم ہوگا، تو پھر وہ حالت ہوگی جب ہر صبح یہ گواہی دے گی کہ تقویٰ سے رات بسر کی، اور ہر شام یہ گواہی دے گی کہ ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ اور یہی حالت ہے جو ایک مومن میں انقلاب لانے کا باعث بنتی ہے۔ بس اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ نمازیں روحانی حالت کے سنوارنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہیں، جس کے بغیر انسان کا مقصد پیدائش پورا نہیں ہوتا۔ بس ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرے، کیونکہ اس کا وقت پر ادا کرنا بھی ایک مومن پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اہم رکن کو اہم رکن کی ادائیگی کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کام کو جاری کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس کو پورا کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹانے والے ہوں، اور ہم آپ کے مددگار اور ہاتھ بٹانے والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا تزکیہ کرنے والے نہیں ہوں گے، اور تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور انہیں وقت پر ادا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بڑے درد کے ساتھ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اور خدا کے دشمن سے مداحنہ کی زندگی نہ برتو، وفا اور صدق کا خیال رکھو۔ اگر سارا گھر غارت ہوتا ہو تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منحوس کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں فلاں نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے غضب کا ذریعہ نہیں ہے۔ جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے، جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے،
ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا. یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے. نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے، اور لذات جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں. اور یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے. قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے. ایک ان میں سے دنیا کی جنت ہے، اور وہ نماز کی لذت ہے. نماز خانخواہ کا ٹیکس نہیں ہے، بلکہ عبودیت کو ربوبیت سے ایک ابدی تعلق اور کشش ہے. اس رشتے کو قائم کر رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے نماز بنائی ہے کہ ایک بندے کا اور خدا کا جو ہمیشہ کا تعلق ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز بنائی ہے، اور اس میں ایک لذت رکھتی ہے جس سے یہ تعلق قائم رہتا ہے. جیسے لڑکے اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اگر ان کے ملاپ میں ایک لذت نہ ہو تو فساد ہوتا ہے. ایسا ہی اگر نماز میں لذت نہ ہو تو وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. دروازہ بند کر کے دعا کرنی چاہیے کہ وہ رشتہ قائم رہے اور لذت پیدا ہو. جو تعلق عبودیت کا ربوبیت سے ہے وہ بہت گہرا اور انوار سے پر ہے، جس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. جب وہ نہیں ہے تب تک انسان بہائم ہے. یعنی اگر بندے اور رب کا تعلق نہیں ہے تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات، یہ افسوسناک خبر بھی ہر احمدی کو علم میں ہے، ہر شخص کے دل میں ہے، جو ہمارے دلوں کو زخمی کرنے والی بھی ہے. اکثر نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی اخباروں میں بھی. ڈنمارک کے اخبار نے ایک ظالمانہ اور گھٹیا سوچ کا پھر مظاہرہ کیا ہے. اپنے دل کے گند اور اندرون کینے اور بغض کا پھر اظہار کیا ہے، اور یہ بہانہ یہ کیا کہ ہم یہ بدلہ لے رہے ہیں کہ پولیس نے ان 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو ایک کارٹون بنانے والے کو مارنا چاہتے تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب کر کے عجیب شکلیں بنائی تھیں. جب پولیس نے پکڑ لیا ہے، اگر یہ الزام صحیح ہے تو پھر قانون سزا دے رہا ہے. پھر ان کا کیا جواز ہے کہ باقی مسلمان امت کا بھی دل دکھائیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی دل دکھائیں. یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم بڑے انصاف کے علم بردار ہیں. یہ انصاف ہے کہ اگر کوئی جرم کوئی کرے اور سزا دوسروں کو دی جائے؟ اگر یہی انصاف ہے ان کا تو پھر ایک منصف حاکم الحاکمین جو ہے وہ بھی آسمان پر بیٹھا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے. وہ بھی پھر اپنا انصاف کرے گا، جو غالب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے. جو بار بار ایک جرم کو کرنے والے ہوں اور باز نہ آتے ہوں، پھر وہ ان سے انتقام بھی لگتا ہے. یہ ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو ہم ان کے لیے جو اس قسم کے گھنونے فعل کرنے والے ہیں، غلط حرکات کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو وہ کافی ہے. کس طرح اس نے پکڑنا ہے وہ خدا بہتر جانتا ہے. ہمارا کام سمجھانا تھا، انہیں اتمام حجت کرنا تھا، جو ہم نے کر دی اور خوب اچھی طرح کر دی. مضمون بھی لکھے، اخباروں میں خط بھی لکھے، ان لوگوں کو ملے بھی، ان سے میٹنگ بھی کی. تب بھی اگر ان لوگوں نے باز نہیں آنا تو ہمیں معاملہ خدا تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے. ہمارا کام یہ ہے کہ خدا کے آگے جھکیں اور پہلے سے بڑھ کر اس رسول کے پاک اسوے کو قائم کرنے کی اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا. ہمارا ایک مولا ہے، وہ مولا
جس کی پہچان ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، وہ مولا جس کو سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں، وہ سب قدرتوں والا ہے، وہ خود اپنی قدرت دکھائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا کام اپنے دل کے زخم اس کے حضور پیش کرنا ہے، اس کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، پہلے سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور یہ ہمیں پہلے سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ اور ہر احمدی کی اب مزید ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں پہلے سے بڑھ کر اس پر قائم ہو جائیں، پہلے سے بڑھ کر دعاؤں کی طرف توجہ دیں، پہلے سے بڑھ کر اپنے تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کریں، پہلے سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اور یہی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو ناکامی دکھانے والی بنیں گی اور ہماری فتح ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی کریم کی عزت کے لیے جان دیتے ہیں، اور وہ اس بے عزتی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے شخصوں سے دلی صفائی کریں اور ان کے دوست بن جائیں جن کا کام دن رات یہ ہے کہ وہ ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور اشتہاروں میں نہایت توہین سے ان کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی راہ میں کانٹے بوتے ہیں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیابانوں کے درندوں سے صلح کر لیں تو یہ ممکن ہے، مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خدا کے پاک نبیوں کی شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور بدزبانی میں ہی فتح ہے، مگر ہر ایک فتح آسمان سے آتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنام دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئی ہیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے، اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے تو واللہ ثم واللہ ہمیں رنج نہ ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم کی گئی دکھا۔ اے اللہ، یہ جو اپنی طاقت کے زوم میں ہمارے دل دکھا رہے ہیں، تو اس کا مداوع کر، کیونکہ تو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.